بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. اور نصیب اپنا کیسا بھی ہو، اور نصیب اپنا کیسا بھی ہو، واسطہ محمد کا دے کے خدا سے جو مانگو وہ ضرور ملتا ہے. بہت ہی محترم مکرم سامعین کرام، نوجوانان اسلام، بزرگان دین، آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمارا جو پچھلے سے ماقبل والے جمعے سے جو عنوان ہے وہ طہارت ہے، مسائل ہے، نجاست ہے، پاکی ہے، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، تیمم کے مسائل، وضو کے فرائض وغیرہ. یہ عنوان انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور اس بیچ جب جب ضرورت محسوس ہوگی، جب جب یہ سمجھا جائے گا کہ اس پر کچھ بولا جائے، امت کی رہنمائی کی جائے، عوام کی رہنمائی کی جائے، عوام کو بیدار کیا جائے، تو پھر اس عنوان کو موقوف کر کے ایک ہفتہ کے لیے رک کر کے دوسرے جو حالات سے متعلق اور جو ضرورت سے متعلق ہو اس کو بھی بیان کیا جائے گا. عزیزان ملت، یہ بات روز روشن کی طرح بالکل عیاں ہے کہ دنیا کے کافر اور دنیا کی یہ عارضی حقیر حکومت مذہب اسلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے پیغام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام الہی کو یہ بجھانا چاہتے ہیں. قرآن مقدس کے 10ویں پارے کی یہ آیت ہے سورہ توبہ. اب آیت نمبر 83، 84، 85 اٹھا کر دیکھ لیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وہ خالق و مالک وہ اللہ جس نے اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا، ستارے سیارے کو بنایا، پہاڑ و پتھر کو بنایا، جبل و جبال کو بنایا، الغرض کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی بنایا، جس کو ہم نہیں دیکھتے اس کو بھی بنایا. وہ خالق و مالک کہتا ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی وقعت نہیں، جس کی پیدائش ایک ناپاک
پانی کے قطرے سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، میں نے تجھے پیدا کیا اور تو میرے نور کو، میرے چراغ کو، میرے اسلام کو، میری کتاب کو، میرے پیغمبر کو، میرے محمد کے پیغام کو تم اپنے منہ کے پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہو۔ آپ دیکھیے گا قرآن پاک کا 10واں پارہ ہے، عجیب تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے۔ چاہتے تو یہ کہہ سکتے کہ دنیا کے سارے لوگ ایک ہو جائیں اور میری آواز کو، میرے پیغام کو، میری توحید کو، میرے نام کو، میرے کلمے کو وہ لوگ نیچا کرنا چاہے نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے نہیں کہا۔ تعبیر اتنی بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائی کہ دنیا کے لوگ اپنے اعتبار سے جو عام چراغ ہوتا ہے اس کو اپنے پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جس کو پیدا میں نے کیا اور تو اپنے منہ کے پھوک سے میرے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ یہ کہنا چاہتے کہ اے انسان، اگر تو نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ پیغام صرف مسلمانوں سے نہیں، داڑھی ٹوپی والوں سے نہیں، اللہ کے ماننے والوں سے نہیں، بلکہ ساری انسانیت سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے یہ فیصلہ کر لیا، اٹل یہ حقیقت تو نے اگر بنا لیا کہ میں مذہب اسلام کے پیغام کو، اس کی بلندی کو، اس کی آواز کو، اس کی ندا صدا کو میں اپنے پھوکوں کے ذریعے سے اور اپنی حقیر طاقت کے ذریعے سے، حکومت کے ذریعے سے مٹانا چاہتا ہوں، تو اللہ فرماتے کہ انسان سن میرا بھی ایک حکم، تو اگر فیصلہ کیا کہ میں خدا کے پیغام کو مٹانا چاہتا ہوں تو میں خود خدا یہ فیصلہ کر چکا ہوں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ قرآن پاک خدا کے پیغام کے علاوہ دنیا جس کو چاہے مٹانا مٹا لے، دبانا دبا لے، لیکن قرآن کے پیغام کو، نبی کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو اللہ کہتے کہ میں نے فیصلہ کر لیا، یہ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اب دنیا کے لوگ کوشش کر لیں۔ میرے ایک استاذ ہیں، میں نے جن سے بہت ساری کتابیں پڑھی، انہوں نے ایک مثال دیا، کہا کہ بیٹا اگر بہت جلدی مشہور ہونا ہے ایک چھوٹا سا کام کر لینا۔ حضرت کیا مشورہ، کیا وہ نسخہ؟ تو کہا کہ دیکھو اگر تم پڑھو گے 10 سال تمہیں پڑھنے میں لگ جائیں گے، مدرسے سے پڑھ کے نکلو گے تب تک تمہاری عمر 25 سال ہو جائے گی، 2 سال کماؤ گے، شادی کرو گے، عمر بڑھے گی، لوگ جانیں گے، اچھی تقریر کرو گے، کسی مدرسے میں پڑھاؤ گے، تب جا کر کے لوگ دھیرے دھیرے تمہیں پہچانیں گے۔ جب سارے لوگ تمہیں پہچانیں گے تب تک تمہاری عمر 70-80 سال ہو چکی ہوگی۔ یہ شہرت ملنے کے لمبا ٹائم لگتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ اگر تم شہرت چاہتے ہو بہت کم وقت میں، ایک نسخہ بتلاتا ہوں، بہت کم وقت میں۔ کیا نسخہ ہے بھائی؟ بہت کم وقت میں شہرت مل جائے گی، بہت کم وقت میں مشہور ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرنا، جب بالکل دن کا 11، 10، 12 بج جائے اور جو سرکل ہے، جو چوراہا ہوتا ہے، وہاں پر چلے جاؤ۔ جانے کے بعد جب چاروں طرف سے گاڑیاں آئیں اور پولیس والے لوگ ایک ایک کر کے گاڑی والے کو پاس کرے، تم بیچ میں چلا جانا اور کھڑے ہو کر کے وہاں پیشاب کر دینا۔ ایک دن میں مشہور ہو جاؤ گے، سارے ٹی وی چینلوں میں تمہارا نام، سارے اخبار میں تمہارا تذکرہ، سارے واٹس ایپ فیس بک میں تمہارا تذکرہ، ہر جگہ ہر آن ہر حال میں تمہارا نام، کہیں گے کہ فلاں نے فلاں جگہ پر پیشاب کر دیا، منٹوں میں سیکنڈوں میں مشہور ہو جاؤ گے۔ کہا کہ یہ بات تو اچھی ہے کہ بھائی مشہور ہو گئے، لیکن یہ جو شہرت ملی ہے ذلت والی شہرت، لوگ یاد کریں گے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں کا نام تو لوگوں کی زبان میں آیا، لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی رہے گا کتنا بڑا پاگل، بے وقوف، نالائق مردود تھا کہ اسے اتنی بھی تہذیب نہیں کہ بیچ سڑک میں آ کر کے پیشاب کرتا ہے۔ مشہور تو ہوا لیکن ذلیل ہو کر کے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میں کوئی نام نہیں لیتا، میں اشارہ کے ساتھ کہتا ہوں، ہم نے بہت پہلے کتاب میں پڑھا تھا، عربی میں ایک مقولہ، ایک شعر، العاقل تکفیہ الاشارہ، جو عقل مند ہوتا ہے اس کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آگے کا شعر نہیں ہے لیکن میں نے بنایا اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی میں، والاحمق لا تنفعه الف عبارہ، یہ میرا اپنا جملہ ہے۔ جو احمق ہوتا ہے، شاعر نے ایک مصرع بنا دیا، العاقل
العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آگے کا مصرع میں نے عربی میں بنایا، والاحمق لا تنفعه الف عبارہ، جو بیوقوف ہوگا، جو احمق ہوگا، اسے ہزار عبارتیں بھی، ہزار لوگوں کی باتیں بھی لا تنفعه کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ بہرحال دنیا نے اور دنیا کی ایک حکومت نے، دنیا کے ایک ملک نے سستی شہرت چاہی۔ اس نے یہ چاہا کہ دنیا کے سارے لوگ، بلکہ دنیا کے کونے کونے کا بچہ بچہ مجھے کیسے جان لے۔ اپنے لوگ تو اسے جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس کے کنٹری والے اور اس ملک میں بسنے والے سارے عوام اسے تو جانتے ہیں، لیکن اس نے چاہا کہ نہیں، یہ شہرت کم ہے، یہ لوگوں میں میرا چرچا کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے کونے 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 میں بھی بچے بچے کی زبان پر میرا نام ہو۔ اتنی بڑی شہرت تو اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس نے یہی کام کیا کہ سرکل میں آیا اور آ کر کے پیشاب کر دیا۔ اب دنیا کے لوگ جاننے لگے کہ فلاں نالائق مردود آ کر کے پیشاب کر دیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس سستی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، آپ کے کارٹون بنائے، آپ کے خاکے بنائے۔ میں اس دنیا کی حکومت سے کہہ دینا چاہتا ہوں، آپ ہزاروں خاکے بنا لیں، آپ ہزاروں کارٹون بنا لیں، تیرا خاک خود تو خاک میں مل جائے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور شان کے جو 3 نقطے شین کے ہیں، اس شین کے جو 3 نقطوں میں جو اوپر والا نقطہ ہے، اس نقطے میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں، ماننے والے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ قرآن پاک میں ایک صورت ہے، سورہ اخلاص نے سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ جو صورت ہے، آپ اس صورت کا پس منظر دیکھیے۔ اگر میں اس کو کتابی زبان میں کہوں تو شان نزول دیکھیے۔ یہ صورت اللہ نے کیوں قرآن پاک میں نازل کیا، تو میں آپ کو بہت کم لفظوں میں، مختصر لفظوں میں بتلاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آج دنیا نے نبی کی شان میں گستاخی کی، آج دنیا نے نبی کے خاکے بنائے، دنیا نے نبی کے کارٹون بنائے۔ میں ان تمام لوگوں سے ایک بطور مشفق ہونے کے، رحم کھاتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، آپ کو نبوت کی ذمہ داری دی گئی، تو پہلا پیغام کیا تھا خدا کا؟ جاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، قبیلے والوں کو ڈراؤ۔ وانذر عشیرتک الاقربین قرآن میں موجود ہے، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ پہاڑ پر چڑھ گئے، پہاڑ کی چوٹی پر، بلندی پر چڑھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا، بلایا۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر سارے آپ کے ماننے والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قبیلے اور آپ کے محلے والے جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اے مکے کے لوگوں، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے باپ چچا داداؤ، تمہارا میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ میں کیسا ہوں، بولتا کیسا ہوں؟ بخاری کی روایت ہے، سارے لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، سب نے کہا کہ حبیب ہے، پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے 40 سالہ زندگی دیکھا ہے، آپ کو سوائے سچ بولنے کے کچھ نہیں پایا۔ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچ بولنے والے، حق بولنے والے، غریبوں پر ترس کھانے والے، مالداروں پر ترس کھانے والے، آپ سب سے بہترین انسان ہیں۔ یہ جواب کس نے دیا؟ آپ کے قبیلے کے لوگوں نے، آپ کے ماننے والے لوگوں نے۔ جب آپ نے اپنی بات اور اپنی شخصیت کو منوا لیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر میں چڑھا ہوا ہوں، اس کے پیچھے ایک لشکر جرار بالکل تیار ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا اس کو تم مان لو گے؟ تو قریش کے لوگوں نے، مکے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بلکہ یا رسول، ابھی تو رسول آپ تو بنائے نہیں گئے، وہ تو مانتے بھی نہیں تھے، کہا کہ محمد آپ کہیں ہم مانیں گے، آپ جو کچھ بولے ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب میری بات مانی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، اور میری ہر باتوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے، تو
تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم کے لوگوں، قریش کے لوگوں، بس ایک اللہ کی عبادت کر لو، کامیابی اسی میں ہے۔ پھر کیا تھا؟ آپ کے اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن ہو گئے، قبیلے والے آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ مجھے اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ اس قبیلے کے لوگوں میں اور آپ کے ان رشتہ داروں میں آپ کا ایک اپنا چہیتا چچا بھی تھا جس کا نام ابو لہب۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے کہ جب اس کو خبر ملی کہ آپ کے ایک مرحوم بھائی کو بیٹا ہوا ہے جس کا نام محمد رکھا ہے، تو یہ ابو لہب خوش ہو کر کے اپنی باندی کو آزاد کر دیا، خوش ہو کر کے۔ یہ وہ چچا تھا، اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا۔ آپ دیکھیے گا بخاری اردو میں دیکھیے، تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا۔ اس ابو لہب آپ کے چچا نے کہا کہ محمد تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا، تباہ ہو جا، تیری غارت تو غارت ہو جائے۔ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ دیں، ہم 360 بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، بس ایک تیری بات پر ہم یہ ساری چیزیں جو ہماری پرمپرا چلی آ رہی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ میں یہاں پر رک کر آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ابو لہب نے در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کو اس نے گالی دیا۔ میں اس واقعے کے تناظر میں اور اس واقعے کی روشنی میں دنیا سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ بات کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نبی کے خاکے بناتے ہیں، اگر آپ نبی کے کارٹون بناتے ہیں، تو آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ تم سے پہلے تمہارا بھی باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کارٹون نہیں، خاکے نہیں، صرف ایک جملہ کہا تھا، تبن لک یا محمد، ہلاک ہو جائے محمد، صرف ایک جملہ کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت دو آیت نہیں بلکہ مکمل ایک سورت نازل کر کے اس گستاخی کا جواب دیا۔ تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ آرام سے نہ بیٹھے بلکہ خدا کے عذاب کا انتظار کرے۔ اب تو قرآن پاک نازل ہونے والا نہیں کہ جس میں اس کی مذمت بیان کی جائے، اس لیے وہ اپنے عذاب کا انتظار کرے۔ اور یہ بھی کیا کم ہے، سروے کے مطابق آج کل ہر کسی کے موبائل میں ماشاءاللہ جہنم کا ڈبہ یعنی گوگل شریف ضرور ہے۔ حضرت مولانا گوگل صاحب آج کچھ بھی ہو جائے، ارے مفتی صاحب فلاں، ارے مفتی صاحب بولے تو کیا ہوا، گوگل میں نہیں دکھا رہا ہے۔ حضرت مولانا یوٹیوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو آج شیخ گوگل صاحب کا خوب تذکرہ ہے، حضرت مولانا یوٹیوب صاحب دامت برکاتہم کا خوب تذکرہ ہے۔ تو آپ حضرت مولانا شیخ گوگل صاحب بھی میں سرچ کر لیجئے نا، دیکھیے نا کیا عذاب آیا اس ملک پر جس نے نبی کے خاکے بنائے۔ آپ اس سروے کو دیکھیے، پڑھیے، سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، سب سے زیادہ جو زنا کاری ہے وہ اسی ملک میں ہے، یہ خدا کا عذاب ہے۔ وہ اور تو اور یہ بہت دور کی بات میں کہہ رہا ہوں، جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی اور جس نے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی عزت کی، آپ خود اس کی ہسٹری کا مطالعہ کر لیں، اس کے باپ دادا کا کہیں تک پتہ ہی نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا 70-75% سارے وہ لوگ ہیں اس ملک میں جس کے ابا کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ بہت خوبصورت ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہم لوگ مدرسے یا اسکول میں جاتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ ابا کا نام لکھاتے ہیں۔ یہ ایسے ممالک ہیں جو اپنے نام کے ساتھ ابا کا نام نہیں بلکہ امی کا نام لکھاتے ہیں، ابا کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ کیا یہ عذاب کم ہے کیا؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب نے ایک جملے سے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک صورت نازل کی۔ ابو لہب نے کہا کہ محمد تو ہلاک ہو جائے، قرآن کہتا ہے کہ ابو لہب تو ہلاک ہو جا، تیری ہاتھ ہلاک ہو جائے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تیری ساری جائیداد ہلاک ہو جائے، تیری ساری پراپرٹی ہلاک ہو جائے، تیری ساری کمائی تباہ و برباد ہو جائے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، تو نہیں تیری بیوی بھی ہلاک ہو جائے۔ ایک جملے سے نبی کی توہین کی، قرآن ایک نہیں کئی جملوں سے اس کا جواب دیتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہتا کہ ابو لہب جب تو میرے پاس آئے گا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، جہنم میں تجھے داخل کروں گا۔ تو اس لیے یہ بات میں آپ سے عرض کرنے کا میرا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمیں اپنے آپ کا مسلمان ہونے پر بہت فخر ہے، بہت فخر ہے۔ جس طرح سے کسی کو فخر اس بات پر ہے اگر اسے حکومت کی کرسی مل جائے، اس سے 1-2 گنا نہیں ہزاروں گنا زیادہ
فخر اس بات پر ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اور فخر کیوں نہ ہو ہمیں اتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ جس دولت پر سب کی نظر ہے، ایمان کی دولت، نبی سے محبت کی دولت، نبی سے عشق کی دولت۔ میں بہت پہلے آپ لوگوں کو پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کو بیان کیا تھا، تو میں آج دوبارہ اس تناظر میں آپ تمام حضرات کو اور آپ کے واسطے سے دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تم نبی کے شان میں گستاخی کر لو گے کوئی بات نہیں، تم کر لو گستاخی، ہماری جہاں تک طاقت ہے، ہماری جہاں تک پہنچ ہے، وہاں تک ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اور ہم تم سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں، دو ٹوک لفظوں میں کہہ دینا چاہتے ہیں، جناب والا اگر آپ نبی کی توہین کرتے ہیں تو آپ کے توہین کرنے سے اسلام میں کہیں سے کوئی کمی نہیں آ سکتی، آپ کے توہین کرنے سے نبی کی ذات میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ ہم تو وہ مسلمان ہیں، اگر تم سے پوچھا جائے تو تم باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام یہاں تک تو بتا سکتے ہو، لیکن ہم وہ مسلمان ہیں جو نبی کی ذات سے نہیں، نبی کی سنت سے نہیں، بلکہ نبی کے نام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور ہم وہ ذات ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں کہ جن کی کتابوں میں، احادیث کی ذخیرے کی کتابوں میں، قرآن پاک کی تفاسیر کی کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، اور ہم مسلمان ان کو جانا مانا عمل کیا، اور ہم مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی یاد رکھا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہم محمد سے لے کر کے آدم تک کے شجرہ کو بھی جانتے ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ تمہارے کچھ کہہ دینے سے، دو چار خاکے بنا دینے سے اور دو چار کارٹون بنا دینے سے ہمارے دل میں نبی کے لیے، نبی کے تئیں جو عشق ہے، جو محبت ہے، وہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب میں آپ تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اب اس کا جواب ہم صرف بائیکاٹ کے ذریعے سے نہیں بلکہ ہم اس طرح سے دیں کہ دنیا کی حکومت تو سن لے، اگر تو نبی کی توہین کرتا ہے تو ہم نبی کے ماننے والے جاننے والے داڑھی نہیں رکھتے تھے، آج سے داڑھی بھی رکھیں گے، تو اور کتنی توہین کرتا ہے کر لے۔ آج سے ہم دکان میں بیٹھتے تھے بغیر بسم اللہ کے، لیکن آج ہم جو بیٹھیں گے وہ نبی کی سنت کو جان کر بیٹھیں گے۔ آج سے پہلے ہم بغیر سنت کے کھانا کھاتے تھے، لیکن آج جب تو نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو سن لے، ہم تیرا جواب اس طرح سے دیں گے کہ کوئی بھی میرا کام، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا بولنا، میرا سونا، سب کچھ وہ سنت کے مطابق ہوگا۔ ہم اس طرح سے بھی ان کو جواب دیں تو پھر انشاءاللہ یہ دنیا کی ایک دو حکومت نہیں، یہ تو آنے جانے والی حکومت ہے، یہ ساری حکومتیں آئیں گی جائیں گی، نبی کی شان میں گستاخی کریں گے، لیکن ہمیں اس سے ہمارے دل میں جو نبی کے تئیں عشق ہے، محبت ہے، جو جذبہ ہے، وہ انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم نبی سے عشق رکھتے ہیں تو آج سے نبی کی ساری سنتوں پر خود بھی عمل کریں، اپنے دوستوں کو بھی اس پر آمادہ کریں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔